بہت سارے لوگوں میں صرف یہ دلچسپی ہوتی ہے اور بڑے خوشی سے بیان کرتے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کا بچہ کسی طریقے سے حافظ قرآن ہو جائے. بس حافظ قرآن سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ عالم قرآن ہو جائے، آپ کا بچہ قرآن کو سمجھنے والا ہو جائے. یہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. سلف میں ایسے لوگ تو ملیں گے آپ کو جو قرآن کے پورے حافظ نہ ہو، لیکن قرآن کے عالم ضرور تھے. صحابہ میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے لیکن عالم تھے. اسی پر توجہ کی جاتی تھی. اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا قرأ فینا البقرہ وآل عمران جد فینا ای عظم فینا. جب ہم صحابہ کی جماعت میں سے کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا تو وہ ہم میں بلند ہو جاتا تھا، مقام و مرتبے والا ہو جاتا تھا. تو پڑھنا تو سارے لوگ جانتے تھے. مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وإنهم الا يظنون فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. سورہ بقرہ سے چند آیات، آیت نمبر 78، 79، 80، 81 اور 82، 78، 79، 80، 81 اور 82، یہ 5 آیات اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہیں اور انہی آیات کی روشنی میں بھی باذن اللہ گفتگو اور بات چیت کی جائے گی. اس سے پہلے کی آیات میں یہود کے ان علماء کا ذکر تھا جو اللہ کی آیات میں رد و بدل کرتے تھے. ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وهم یعلمون. جاننے بوجھنے کے بعد اللہ کی آیات میں کیا کرتے تھے؟ رد و بدل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان سے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان میں رد و بدل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے یہ امید کرنا کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ کیا ہے؟ بہت مشکل معاملہ ہے. جو لوگ اللہ کی آیات کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں اور اس کے بعد اس میں رد و بدل کر دیتے ہوں، ایسے لوگوں سے ایمان کی توقع کرنا کیا ہے؟ یہ ایک مشکل معاملہ ہے. اب یہاں پر یہود کے دوسرے گروہ اور سرکل کا ذکر ہو رہا ہے جو بالکل ان سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، امی ہیں، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے، یعنی یہود میں سے بعض ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں. امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ ہونا، جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو. اور امیتن کا ایک معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا بغیر سمجھ کے، یعنی آدمی پڑھنا جانتا ہو لیکن اس کو سمجھتا نہ ہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ وسلم فرماتی انا امت امیہ، ہم ان پڑھ امت ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو پڑھنا اور لکھنا لا نکتب ولا نحسب، جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الشہر ہاکذا وہاکذا، اور تیسری مرتبہ میں آپ نے کیا کیا؟ ابہام کا انگوٹھے کو دبا لیا. کتنا ہو گئے؟ 10 20. اور تیسری مرتبہ آپ نے کیا کیا؟ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طریقے سے 29 کا ہوتا ہے، اور پھر اس کو آپ نے تیسری مرتبہ میں دوبارہ کھول دیا اور کہا 30 کا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کہا؟ انا امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک ایسی امت ہے جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے ہیں. پھر آپ نے مہینوں کو بیان کیا کہ مہینہ اس طریقے سے ہوتا ہے 10 پھر 20 اور تیسری مرتبہ میں آپ نے انگوٹھے کو دبا لیا یعنی 29 دن کا. پھر اس کے بعد کھولا اور کہا 30 دن کا. اور عربی کے مہینہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 کا اور کم سے کم 29 کا ہوتا ہے. کم سے کم کیا ہے؟ 29 کو ہوتا ہے. چاند اگر 29 کو نظر آ گیا تو اگلا مہینہ پہلا ہوگا، اور اگر چاند کسی وجہ سے نظر نہ آیا، بدلی کی وجہ سے، بادل کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے؟ 30 مکمل کیا جائے گا. یہی طریقہ شریعت میں صرف 2 ہی چیز ہے چاند کو دیکھنے کی. ایک یہ ہے کہ 29 کو چاند صاف طریقے سے نظر آ جائے، کوئی ایک آدمی دیکھ لے مسلمانوں میں سے تو اگلا دن ہم عید منائیں گے یا اسی طریقے سے کیا ہے؟ روزہ رکھیں گے. اور اگر بدلی وغیرہ کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی مکمل کر لیں گے. تو یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی. تو امی کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت امی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی، اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہے. امی کسی اور کے اندر، کسی انسان کا ان پڑھ ہونا، لکھنا اور پڑھنا نہ جاننا، یہ اس میں عیب ہے. یہ اس میں کیا ہے؟ عیب ہے، صفت ذم ہے کہ یہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا جو لفظ ہے وہ صفت کمال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امی کا لفظ کیا ہے؟ امی کی صفت کیا ہے؟ صفت کمال ہے. اور عام لوگوں کے اندر امی کا ہونا، ان پڑھ ہونا، لکھنا اور پڑھنا نہ جاننا یہ عیب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ معجزہ ہے کہ آپ پڑھے اور لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تمام علوم کے جاننے والے تھے، اولین اور آخرین کے علم کو جاننے والے تھے. آپ سے بڑا کوئی عالم اس زمین پر نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ صفت کمال ہے کہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہ جانتے ہوئے بھی آپ سب سے بڑے عالم ہیں. آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور دوسرے لوگوں کا امی ہونا، لکھنا اور پڑھنا نہ جاننا یہ کیا ہے؟ صفت ذم ہے، عیب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خوبیاں قرآن میں بیان کی ہیں، الا یہ کہ کہیں کوئی بات تنبیہ کے طور پر بیان کی گئی. تو یہاں جو ذکر ہوا ہے قرآن میں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو امی یہ صفت کمال ہے کہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے ساری کائنات کو پڑھنا اور پڑھایا، سکھایا آپ نے، اور تمام لوگوں میں سب سے بڑے عالم آپ ہو گئے. عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ صفت آپ کے اندر بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، جو کتاب کو نہیں، لا يدرون ما فیہا، نہیں جانتے. کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور امی لوگوں سے مراد یہود ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے بیان. خاص یہودیوں کے متعلق گفتگو
یہاں کی جا رہی کہ یہودیوں میں سے بعض گروہ ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے ہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو اس کا معنی بیان کیا امانی، امیتوں کی جمع تلاوت کرنا بھی ایک معنی آتا ہے کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جو تورات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سوائے یہ کہ صرف اسے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ معنی بھی درست اور صحیح ہے، لیکن زیادہ درست اور صحیح معنی کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، تورات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ الا امانیہ، ہاں ان کے پاس آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس گمان ہے، یعنی پڑھنا بھی نہیں جانتے، لکھنا بھی نہیں جانتے، تورات میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن بڑی بڑی امیدیں اور بڑے بڑے گمان ان کے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ہم جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، اگر ہم جہنم میں داخل بھی کیے گئے تو چند دنوں کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ اس طرح کے کیا ہے ان کے گمان ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور جو ہے جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو یہودی ہوں گے، یا اسی طریقے سے اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا دیکھیں کہ یہ تو امی ہے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا یہ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے بڑی بڑی امیدیں اور آرزویں اور گمان کیا ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہی زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تورات تو پڑھتے ہیں لیکن لا یدرؤون ما فیہا، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور یہ بھی ایسے ہی ہے آدمی نہ پڑھتا ہو۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں حفاظ کی بڑی تعداد ہے، لیکن جانتے نہیں کہ کیا ہے، جانتے نہیں کہ قرآن میں کیا، حتیٰ کہ سورۃ الفاتحہ کتنے حفاظ ایسے ہیں جو یعنی الحمد شریف سے پڑھیں گے اور من الجنۃ والناس تک پڑھ لیں گے اور بھولیں گے نہیں، ایسا ہو سکتا ہے چند غلطیاں، لیکن اتنا نہیں جانتے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا بیان کیا، چاہے جائے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بیان کرے۔ تو یہ پڑھنا کیا ہے، نہ پڑھنے کی طرح کہ آدمی جانے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان، جو مقصود ہے، جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہدف ہے، جو ایم ہے، جو مقصد ہے، وہ جانے ہی نہیں۔ تو اگر وہ لوگ تورات پڑھنا جانتے بھی تھے تلاوت، تو یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا ہے۔ اور یہ ایک بھی معنی کیا ہے درست اور صحیح، کیونکہ امیتن کا ایک معنی کیا ہے تلاوت کرنے کی بھی ہے، جیسے ہمارے ہاں موجود ہے، اور بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے جو قرآن تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اتنا محرومی ہے کہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کچھ کہا ہے، اور نہ جاننا اور صرف تلاوت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آدمی کچھ بھی نہ جانتا اور لکھنا اور پڑھنا۔ واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی آدمی تلاوت اگر کر رہا ہو تو ثواب کی حد تک تو ٹھیک ہے، اسے مل جا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا، کیا کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس قرآن کے اندر، اسے معلوم بھی نہیں، اور جب نہیں معلوم ہے تو گویا کہ وہ ان پڑھ ہے، امی، اور قرآن کے جو نزول کا جو مقصد ہے اور ہدف ہے وہ اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا، اور یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ خطرناک چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں میں صرف یہ دلچسپی ہوتی ہے اور بڑے خوشی سے بیان کرتے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کا بچہ کسی طریقے سے حافظ قرآن ہو جائے، بس حافظ قرآن سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ عالم قرآن ہو جائے، آپ کا بچہ قرآن کو سمجھنے والا ہو جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ سلف میں ایسے لوگ تو ملیں گے آپ کو جو قرآن کے پورے حافظ نہ ہو، لیکن قرآن کے عالم ضرور تھے۔ صحابہ میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے لیکن عالم تھے، اسی پر توجہ کی جاتی تھی۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا قرأ فینا البقرہ وآل عمران جد فینا ای عظم فینا، جب ہم صحابہ کی جماعت میں سے کوئی شخص
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا تو وہ ہم میں بلند ہو جاتا تھا، مقام و مرتبے والا ہو جاتا تھا. تو پڑھنا تو سارے لوگ جانتے تھے. مطلب کیا ہے؟ جو سورہ بقرہ اور آل عمران کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مرادیں بیان کی گئی ہیں، جو اس کو جان لیتا تھا، احکامات کو جان لیتا تھا، وہ ہم میں بلند ہو جاتا تھا، عظمت اور شان والا ہو جاتا تھا. اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں. یا لا يعلمون الکتاب، کتاب کو سرے سے جانتے نہیں، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات. الا امانیہ، مگر ان کے پاس کیا ہے؟ صرف آرزویں اور امیدیں ہیں بڑی بڑی، اور جو ہے گمان اور جو ہے ناحق باتیں ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. اب اس کے بعد ان لوگوں کے متعلق جو اس سے پہلے گروہ کا ذکر ہو چکا ہے، جو قرآن کو، جو تورات کو لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. ویل کہتے ہیں عربی زبان میں ہلاکت اور تباہی کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ جہنم کے جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام ہے. فویل للذین، تو ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو، تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. اور لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو اپنی طرف سے بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تورات میں ہے. سیم یہی چیز کیا ہے؟ اس امت کے اندر بھی ہے کہ باتیں اپنی کریں گے اور نسبت اس کو قرآن اور حدیث کی طرف کر دیں گے. اتنے لوگ موجود ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، حساب نہیں ہے. کتنے لوگوں کو نماز سے قریب کرنے کے لیے مسجد میں یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا اتنا کروڑ ثواب، عصر کی نماز کا اتنا کروڑ ثواب، مغرب کی نماز کا اتنا کروڑ ثواب، عشاء کی نماز کا اتنا کروڑ ثواب. لوگوں کو قریب ہے. کہاں سے حوالہ دیتے ہیں؟ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ قرآن میں ان نمازوں کا نام صراحت سے موجود نہیں ہے اور نہ حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ اس کا اپنا مقصد ہوتا ان کا. اس طرح کی باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو قریب کیا جائے دین سے، یا اپنے مقصد کو، اپنے جھنڈے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اپنی جماعت کا پرچار کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، تورات کو لکھتے ہیں. لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اسے بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں کہ تورات میں یہی اللہ نے بیان کیا. ضروری نہیں کہ لکھ کر کے دیں ہو، لیکن کیونکہ عام طور سے فتاوے لکھ کر کے دیے جاتے ہیں، سوال عام طور سے لکھت روپ میں کیا جاتا تھا، اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس طرح سے وہ دنیا کما سکے، دنیا حاصل کر سکے. معمولی قیمت کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. کل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے سورہ نساء کے اندر کہا کہ کہہ دیجئے کہ پوری دنیا بھی ہو تو کیا ہے؟ تھوڑی. اگر ایک انسان قرآن اور حدیث کا ایک مسئلہ اس سے پوچھا جائے، ایک مسئلہ، اور وہ بدلے میں اسے پوری دنیا دے دی جائے، اور مسئلہ وہ کتاب و سنت کے خلاف بیان کرے، بدلے میں اسے پوری دنیا مل جائے، تو وہ کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کے لیے دنیا کا جو سامان ہے پوری وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑی. یہاں تو ٹکڑے ٹکڑے میں لوگ بک جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے میں لوگ کیا ہے؟ بک جاتے ہیں. دین کو بیچ دیتے ہیں، شریعت کو بیچ دیتے ہیں، اسلام کو بیچ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیچ دیتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی. یہ ظاہر ہے یہ خطرناک ایک طریقے سے معاملہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اس سے پہلے بار بار ذکر ہو چکا ہے کہ اہل کتاب کا ذکر اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ امت سب سے زیادہ اہل کتاب سے ملنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ایسے علماء ضرور ہوں گے
जो मसाइल अपनी मनमानी तरीके से बयान करेंगे और निस्बत उसको कुरान और हदीस की तरफ कर देंगे ताकि दुनिया वो कमा सके। अल्लाह ताला आगे कहता फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। तो तबाही और बर्बादी है उन लोगों के लिए, उन हाथों के लिए जो उन्होंने लिख रखे हैं, यानी जो लिखा उन्होंने, जो बयान किया, उनके लिए भी तबाही है। और तबाही है उनकी उस कमाई के लिए जो वो कमाते हैं, यानी लिख करके जो कमाते हैं। हाथों के लिए भी तबाही, जिन हाथों से, जिन जुबानों से वो गलत फैसले करते हैं, ऐसे हाथों और जुबान के लिए भी तबाही है। और इसके बदले में जो कमाते हैं वो कमाई भी उनके लिए क्या है, वो वाले जान है और तबाही और बर्बादी का जरिया है। ये जो आयत है, आयत नंबर 79, इस पे बहुत ज्यादा ठहरने और गौर करने की जरूरत है, ठहरने और गौर करने की जरूरत, क्योंकि ऐसा करने वाले आम लोग तो हो नहीं सकते हैं। यानी शरीयत का मसला बयान करने वाले आम लोग तो नहीं हो सकते हैं, ये उलमा ही होंगे। और इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हम अहबारुल यहूद, ऐसा करने वाले यहूदी उलमा हैं, बड़े बड़े जो उलमा हैं वो हैं। और बहुत नाराज होते थे। आज बहुत सारे लोगों की तफासीर आप देखेंगे तो तफासीर कुरान की रोशनी में तो नहीं मिलेंगी, अहादीस की रोशनी में नहीं मिलेंगी, लेकिन न जाने कौन सी बीमारी लगी हुई है कि उनकी तफासीर आप पढ़ेंगे तो तौरात और इंजील वगैरह से खूब ज्यादा टेक्स्ट लिए गए होंगे, उससे इस्तेदलाल किए गए होंगे। ये सरासर गलत तरीका है कि आदमी कुरान की तफसीर करते वक्त तौरात और इंजील का हद दर्जा सहारा ले और उस सिलसिले में आयात और अहादीस मौजूद हो, उसकी तरफ रुजू न करे। सही बुखारी वगैरह के अंदर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ताज्जुब करते हुए कहते हैं, कैफ़ तस्अलूना अहलल किताब अन शैइन, तुम कैसे यहूद और नसारा से कोई चीज पूछते हो, कैसे सवाल करते हो उनसे, कैसे मालूमात उनसे लेते हो। व किताबुकुम अहदस, और तुम्हारे पास जो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, वो सबसे नया, वो सबसे नया। तुम अहले किताब से कैसे पूछते हो जबकि तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है और सबसे नया, जिसमें किसी भी तरह का कोई रद्दो बदल नहीं है। वक़द हद्दतकुम अन्ना अहलल किताब बद्दलू किताब अल्लाह व गय्यरूहु, और अल्लाह ने तुम्हें ये बात बयान भी कर दी है कि अहले किताब ने अल्लाह की किताब के साथ क्या खिलवाड़ किया। कुरान ने बयान कर दिया, कुरान ही तो बयान करता है ये कि अपने हाथों से लिखते हैं, तौरात में रद्दो बदल करते हैं, इंजील में रद्दो बदल करते हैं। तो कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, कई तसअलूना अन अहलिल किताब, तुम अहले किताब से क्यों पूछते हो, कैसे पूछते हो, जबकि उनके मुतालिक अल्लाह ने खुद बयान कर दिया है कि अल्लाह की किताब के साथ ये रद्दो बदल करते, खिलवाड़ करते हैं। और तुम्हारे पास जो कुरान मौजूद है वो बिल्कुल नया है, अल्लाह का सबसे नया कलाम है ये, उसके बाद कोई कुरान नाजिल नहीं किया गया, कोई किताब नाजिल नहीं की गई। और इस कुरान ने पिछली तमाम किताबों के मुतालिक मालूमात भी दे दी, कैसे पूछते हो। और कहते हैं कि ये लोग अल्लाह के किताबों के साथ खिलवाड़ किए ताकि दुनिया की मामूली दौलत हासिल करें, और तुम्हें तमीज नहीं है। वल्लाहि मा रअयना मिनहुम रजुलन यसअलुकुम अनिल्लज़ी उनज़िला इलैकुम, कभी तुमने किसी यहूदी और नसारा को देखा है कि वो तुमसे कुरान के बारे में सवाल करे, तुमसे कुछ पूछे, तुम कैसे उनसे पूछते हो और उनकी बातों पर ईमान और यकीन लाते हो, लेकिन उन्होंने कभी तुमसे नहीं पूछा। तो ये जो एक वबा है कि बहुत सारे लोग तफासीर करते वक्त क्या है, तौरात और इंजील का बहुत सहारा लेते हैं। उन्हें चाहिए कि वो इससे क्या है, बचें, क्योंकि इन ये किताबें क्या है, रद्दो बदल से पाक और साफ नहीं है। और जब कुरान की तफसीर कुरान और हदीस और सहाबा और ताबीन के अक़वाल से मौजूद है तो फिर उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं, इल्ला ये कि कहीं इंसान को हाजत और जरूरत पड़ जाए तो एक अलग बात है। इसी तरीके से यहां पर उन उलमा के लिए बड़ी ही दर्दनाक वईद है जो दुनिया तलबी के लिए दीनी उलूम हासिल करते हैं, जो दीन को दुनिया कमाने का जरिया समझते हैं और अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नतों को मामूली दौलत के लिए क्या है, फरोख्त कर देते हैं, लोगों को खुश करने के लिए फरोख्त कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं,
ایسے تمام لوگوں پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے. جنت نہیں، جنت کی خوشبو تک حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ مما یبتغى به وجه اللہ، جو کوئی ایسا علم سیکھے جو علم صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہو، جو کوئی ایسا علم سیکھے جو علم صرف اللہ کی رضا کے لیے، جیسے اللہ قرآن ہے، احادیث ہے، یا وہ علوم جو قرآن حدیث کو سمجھنے میں معاون اور مددگار اور ہیلپر ہو. اگر کوئی آدمی اس طرح کا علم سیکھتا ہو جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، ایسا علم سیکھے. لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، دینی علوم کو دنیاوی دولت کے لیے اگر کوئی آدمی حاصل کرتا ہے، لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو ایسا عالم قیامت کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس لیے یہ علم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. انبیاء یہی کہتے لا اسألکم اجرا، میں تم سے کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں چاہتا ہوں، اجری الا علی اللہ، میرے اس کام کا بدلہ صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اس کو پروفیشن بنا لیتا ہے، روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے. مگر یہ کہ اصل مقصد اللہ کی رضا اور قوم کو فائدہ پہنچانا ہو، اور سیکنڈری طور پر کوئی اسے دولت مل جا رہی ہے تو ایک الگ مقصد. لیکن اس علم کو دنیاوی غرض کے لیے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بڑا خطرناک کیا ہے معاملہ ہے. اگر اللہ رب العالمین ان یہودیوں کی بعض باتوں کو ذکر کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز ہی جہنم میں رہیں گے، ہم تو صرف چند ہی روز جہنم میں رہیں گے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پروانہ، کوئی عقد، کوئی ایگریمنٹ ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، جس سے اللہ رب العالمین وعدہ خلافی اور مکر نہیں سکتا. کیا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا کوئی ایگریمنٹ، کوئی عہد، کوئی پیمان ہے کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف تھوڑے دن کے لیے، پھر اس کے بعد نکال لیے جائیں گے؟ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ، کوئی ایگریمنٹ اس طرح سے کر رکھا ہے؟ کوئی وعدہ اللہ رب العالمین سے ہو چکا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرے نہ، اپنے ایگریمنٹ سے اور اپنے عہد و میثاق سے اللہ تعالیٰ مکرے نہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، یعنی جھوٹ مانتے ہو اللہ رب العالمین پر. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، اہل کتاب بہت ساری اس طرح کی باتیں کہتے تھے جو اپنی جانب سے ہوتی تھی. کبھی کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اس کے بیٹے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، نصارہ کہتے تھے کہ وہی آدمی جنت میں داخل ہوگا جو نصرانی ہو، اور یہود کہتے تھے وہی جنت میں داخل ہوگا جو یہود. ایسے تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی جو مدت ہے وہ 7,000 سال ہے. کتنے ہزار سال ہے؟ 7,000 سال ہے. اور ہر ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہم جہنم میں جائیں گے، یعنی اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف 7 سال کے لیے جائیں گے. یا بعض روایت جو قتادہ وغیرہ سے مری اس میں یہ ہے کہ ہم اتنے ہی دن جہنم میں جائیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا اور عبادت کی تھی. المہم یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اپنی بدعمالیوں اور برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گئے بھی تو صرف کچھ دنوں کے لیے ہی جائیں گے. اچھا، خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا تھا. خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو جمع کیا خیبر کے موقع پر. جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے سارے یہودیوں کو جمع کیا. اس میں بہت سارے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیے تھے. ان میں سے ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا تھا من اہل النار, جہنمی کون ہے, جہنم میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا نکون فیہا یسیرا, ہم تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے. جب آپ نے پوچھا کہ جہنمی کون ہے تو یہودیوں نے کہا نکون فیہا یسیرا, ہم جہنم میں تھوڑے دن رہیں گے. ثم تخلفوننا فیہا, پھر آپ ہمارے پیچھے آئیں گے اور جہنم میں رہیں گے. یعنی ہم تھوڑے دن رہ کے جہنم سے نکال لیے جائیں گے, ہمارے بعد آپ لوگ جہنم میں رہو گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکسوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا, دور ہو یہاں سے, اللہ کی قسم ہم کبھی بھی تمہارے پیچھے جہنم میں نہیں رہیں گے, ہم تمہارے جانشین جہنم میں نہیں رہیں گے. یہاں پر ایک بات تو طے ہے کہ یہودی قیامت اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ جہنم, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے, مگر کیا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. یہاں ان سے غلطی ہو رہی بس. باقی یہ کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے کہ جہنم ہے, اور اس بات پر بھی ان کا ایمان اور یقین ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کبھی انہیں نکالے گا بھی نہیں, ہمیشہ اسی میں رہیں گے جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں ہوں گے, ہم جہنم میں نہیں رہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تم سے سوال کروں تو تم لوگ اس کو سچا مانو گے, سچ سچ جواب دو گے؟ تو کہا ضرور جواب دیں گے. تو آپ نے فرمایا هل جعلتم فی هذه الشاة سما, صحیح صحیح بتاؤ کیا تم لوگوں نے اس بکری کے اندر زہر ملایا تھا؟ آپ کو خیبر میں زہر دیا گیا تھا گوشت میں ملا کر کے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے بکری کے اندر زہر ملایا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت. کہنے لگے کہ ہاں ملایا تھا ہم نے. تو آپ نے کہا ما حملکم علی ذلک, تم نے ایسا کیوں کیا, کیا وجہ, کیا ریزن ہے؟ تو کہنے لگے اردنا ان کنت کذابا نستریح منک, ہمارا خیال یہ تھا, ہماری رائے یہ تھی کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو آپ زہر کھا کر کے مر جائیں گے اور ہم آپ سے نجات پا جائیں گے. وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ, اور اگر آپ اللہ کے واقعی پیغمبر اور نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے. یہ خباثت کیا ہے ان کے پاس موجود تھی. تو وہ کہتے تھے کہ جہنم میں اگر ہم گئے بھی تو کیا ہے تھوڑے ہی دنوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح کا عہد کر رکھا ہے جس عہد کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, یا تم اللہ رب العالمین پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے, جس کا تمہیں علم نہیں. اور یہ بھی بہت خطرناک جرم اور گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہی جائیں جو اللہ نے بیان ہی نہ کیا. اور خطرناک قسم کا جرم ہے. جو لوگ فتوے دیتے ہیں انہیں محتاط رہنا چاہیے کہ فتویٰ یا اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہوتا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ باندھنا اور یہ بڑا سخت جرم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا من کسب سیئہ, معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہے ہیں. بلا یقیناً یہ معاملہ ایسا نہیں جیسا یہودی کہہ رہے ہیں. من کسب سیئۃ, جس نے بھی برے کام کیے. من کسب سیئۃ, جس نے بھی برے کام کیے. سیئۃ سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے. سیئۃ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. یہی رائے ہے عبداللہ بن عباس کی, مجاہد کی, قتادہ کی, عطا بن ابی رباح کی, ربی کی, اور اسی طریقے سے معمر کی اور دیگر لوگوں کی, کہ یہاں سیئۃ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. بلا من کسب سیئۃ,
یقیناً جس نے بھی برے کام کی یعنی جس نے بھی شرک کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطایا نے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا. یہاں خطیئتن سے مراد کیا ہے؟ بڑے گناہ ہیں. سیئتن سے مراد شرک اور خطیہ سے مراد بڑے گناہ ہیں. جس نے بھی برے کام کیے یعنی شرک کیا اور اس کی نافرمانیوں اور بڑے گناہوں نے اسے گھیر لیا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو کیا ہے؟ یہی وہی جہنمی ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا. جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا. اور اس کے بعد اب اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے یعنی وہ لوگ یہ جہنمیوں کا ذکر ہوا جو جنہوں نے شرک کیا بڑے گناہ کیے یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی جنتی ہیں جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ جنت اہل ایمان کے لیے بنائی گئی ہے اور جہنم کفار کے لیے بنائی. کبھی بھی کوئی مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اور کوئی کافر ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہیں آئے گا. کوئی بھی کافر ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہیں آئے گا اور کوئی بھی مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یعنی وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالتا بھی ہے تو سزا کاٹنے کے بعد واپس جنت میں آ جائے گا. لیکن یاد رکھیے قید ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر ایمان میں خلل اور کمی ہے تو شرک ہو گیا اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آفیشلی طور پہ کافر ہے وہی صرف جہنم میں رہیں گے. جو آفیشلی طور پہ مسلمان ہے کارڈ میں ووٹر کارڈ